السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، امید کرتے ہیں آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کی دعاؤں اور اللہ کے کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا بیان لے کر کے آئی ہوں جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کا۔ چلیے آئیے مل کر سنتے ہیں یہ بیان۔ وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے، لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے، موتیاں نکالی۔ اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا۔ سارے علوم قرآن میں ہیں۔ میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئر ہیں، جو بھی ہیں، وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں۔ سنو، قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو، میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں صاف واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں۔ آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا، آسٹرونومی، یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں، آسمان کائنات کا علم، آسمانوں میں کیا ہے، گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی، اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں۔ آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے۔ جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا، جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ، یہ 1925 کی بات ہے، جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے۔ 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا، میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات۔ اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا۔ اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے۔ اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے، یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ، اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے، سب سے بڑی تحقیق ہے۔ مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں، 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی۔ عزیزان گرامی، اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے، آپ نے سنا ہوگا، اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں، جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس سے پوری کائنات پھیلی۔ ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا، اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئیں، چاند الگ ہوا، تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا، زمین الگ، آسمان الگ۔ اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب، کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا۔ فتقناہما، فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں، اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی۔ ایسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے، اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں، اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ ایسٹرولوجی ہے۔ اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ، علم نباتات، پودوں کا علم، یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر، اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں، اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے۔ آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کے وہ علوم ہیں۔ بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا، آپ میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے،
درختوں کے पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूं। उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है। उस साइंसदान ने कहा, और रब ताला फरमाता है ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अमसालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके ख़ानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही ख़ानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला यह जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीज़ों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म। एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को, और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। यह जूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबल इनाम मिला है, नोबल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है, जो छत्ते पर आती हैं, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है। पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में, इंग्लिश के शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है। जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में। लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से राब्ता करती हैं, और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है व औहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरी बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज़ हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज़ हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुज़क्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में जूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियाँ उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती हैं। अब ये भी इसने 1975 में ये भी ईजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, शहद कहाँ से निकलता है। तो बाज़ लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है।
1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں، اس کی بیلی میں سے، بیلی فیٹ جو ہوتا ہے، پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونہا، ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی اور قرآن عظیم اس وقت فرما رہا ہے ہم شہد کی مکھی کے پیٹ میں سے نہایت ہی میٹھی غذا تمہارے لیے نکالتے ہیں، جس میں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور خود مولا نے فرمایا شفاء للناس، اس میں پوری تمہارے لیے، انسانوں کے لیے شفا ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ ڈنک مارے تو زہر ہے، لیکن اپنے شہد کے چھتے میں جا کر چھوڑ دے اپنے پیٹ کی غذا تو دنیا کی سب سے عظیم غذا ہے. ایک ہی چیز میں دو چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جانوروں پر بہت سارے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، تم نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. تو زولوجی کے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ سے میں کہتا ہوں اونٹوں کی پیدائش پر تم بھی ریسرچ کرتے ہوں گے. آج تقریباً یہ کالجوں میں پڑھایا گیا ہے زولوجی کے اسٹوڈنٹس کو کہ تمام مخلوقات میں اونٹ کی تخلیق ایک سب سے الگ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسا مادہ ہے 1 مہینے تک بغیر کھائے پیے زندہ رہتا ہے، پانی جمع کر لیتا ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہا ہے سارے جانوروں میں اس کی تخلیق الگ کی گئی ہے، تم نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف. قرآن پاک میں زولوجی کا ایک پورا چیپٹر مجھے الگ کر کے آپ کو بتانا پڑے گا. بہت ساری چیزیں، پرندوں کا علم، چیونٹیوں کا علم، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے متعلق بھی بیان فرمایا. مکڑی کا جالا اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. اللہ فرما رہا ہے دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. آج تحقیق تقریباً 1950 یا 60 کے بیچ میں ایک سائنسدان نے کہا کہ مکڑی جانوروں میں سب سے کمزور دل والی ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ اپنے نر کو ہی مار دیتی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اتخذ وان اوہن البیوت، بلکہ اللہ فرما رہا ہے سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے اور سب سے کمزور دل بھی اس کا ہوتا ہے. یہ زولوجی کے چیپٹرز ہیں. اگر اس کے بعد اور تھوڑا سا نکلو گے تو پھر میں اگر آپ کو آگے لے جاؤں میڈیسن کے بارے میں قرآن نے کیا کیا کہا ہے، بہت بڑا ایک طویل چیپٹر ہے. میڈیسن، دوائیوں کے متعلق قرآن میں پورا علم موجود ہے. شہد کو ہی لے کر کے آج ریسرچ ہوئے ہیں. شہد کے اندر اللہ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اور ورلڈ وار 2 کے ٹائم پہ، سیکنڈ ورلڈ وار کے درمیان اکثر زخمیوں کو شہد لگا کر کے صحیح کیا گیا. آج بھی جو جدید ترقی یافتہ کنٹریز ہیں ان کے ہاں شہد پر ریسرچ ابھی بھی چل رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں وٹامن کے پایا جاتا ہے جو کسی دوسری چیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ زخموں کو بہت جلدی ختم کر دیتا ہے اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا، انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین، بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا، نطفے سے. اچھا، میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا، منی جو مرد کی ہوتی ہے، اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں. جو جراثیم، جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں، جو جا کر کے عورت کے اوم میں، یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم، ایک کیڑا، ایک سپم کا، تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے، 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ، اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین، کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے.
سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز، اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے۔ 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں، صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں۔ علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے۔ بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے۔ میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر، تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا، جونک کے کیڑا ہے، چپک جائے تو چھوڑتا نہیں ہے، تو علقہ قرآن میں ذکر ہے، میں اس پر پڑھ رہا تھا۔ علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے، چپکنے والی، اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں۔ اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں، سکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد مضغہ ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے۔ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس سے پوچھا گیا تھرڈ سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے تھرڈ سٹیج کیا ہے؟ تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا، اس کو دانتوں میں رکھا، چبا کر کے دکھایا، ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان، دانتوں کے نشان۔ ڈاکٹرز جب سکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے۔ قرآن نے مضغہ کہا۔ مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو، مضغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ تھرڈ سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے، جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا۔ یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے۔ اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا، بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے۔ ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی، یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے۔ سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ، مضغہ، اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، یا جو بھی 27 ویکس اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے، تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے۔ کیا؟ امید کرتے ہیں دوستوں مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ بیان آپ کو سمجھ میں بھی آیا ہوگا۔ دوستوں اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ اگر جو چیز آج سائنس ہمیں بتاتا ہے اور ریسرچ کر کے پروف کرتا ہے، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ ساری باتوں کا ذکر کر دیا تھا۔ دنیا میں ایسی کون سی مخلوق ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ آیا ہو؟ قرآن مجید میں ہر ایک بات کا ذکر ہے، دنیا کب اور کیسے بنی، دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ دنیا کب ختم ہوگی، ہر ایک بات کا ذکر موجود ہے۔ میرے عزیز دوستوں قرآن میں ہر ایک بات کا ذکر ہے، بس افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان قرآن تو پڑھتے ہیں پر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن انہیں قرآن سے زیادہ سائنس پر زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو ہر ایک بات کا جواب مل جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اگر آپ ایسی اسلامک ویڈیو چاہتے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں تک پہنچائیں۔ چلیے اللہ حافظ دوستوں، ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کا اپنا اور اپنے والدین کا خیال رکھیں۔